بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک انتہائی اہم ٹاپک معاشیات اور اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہے۔ دراصل یہ ٹاپک سب سے پہلے ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ترتیب کے لحاظ سے جو لیکچر جو ہے نا ہم نے ترتیب دیے اس میں یہ لاسٹ میں ہے۔ عزیز طلبہ، ہر سبجیکٹ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے، اپنی جگہ جو ہے اس کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشیات بھی ایک اہمیت رکھتا ہے بذات خود ایک سبجیکٹ، اور جو نا انتہائی اہم جو ہے اہمیت جو ہے رکھتا ہے۔ کوشچن اس طرح سے آئے گا عزیز طلبہ کہ علم معاشیات کی تعریف کریں اور اس کی اہمیت اور افادیت بیان کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ڈیفینیشن سے۔ معاشیات کی تعریف: محدود ذرائع کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کے حصول کی کوشش، انسانی کوشش جس سے انسان کی بے شمار حاجات تسکین پذیر ہوتی ہیں، اور انسان کی یہی کوشش اور معاشی جدوجہد معاشیات کا موضوع بحث بھی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ مادی فلاح و بہبود اور دولت کا ذکر بھی معاشیات میں زیر بحث آتا ہے، جیسا کہ عزیز طلبہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ انسانی زندگی کی بہتری اور خوشحالی کے لیے مختلف علوم جو ہیں اپنی اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح معاشیات بھی، کیونکہ ڈائریکٹلی جو ہے براہ راست انسان کی زندگی سے وابستہ ہے، انسان کی خوشحال زندگی سے وابستہ ہے، اس لیے جو ہے اس کی بھی اپنی بڑی ایک اہمیت ہے۔ انسان کا تعلق دنیا کے کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ خوشحال، شادمان اور جو ہے نا خوشحال زندگی، شادمان زندگی، پرسکون زندگی گزارنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے معاشیات انتہائی جو ہے کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، علم معاشیات میں معاشی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے تجاویز دی جاتی ہیں، ان پہ عمل درآمد کر کے انسان جو ہے اپنے معاشرے کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر ہم آج دنیا کے مختلف خطوں پہ نظر ڈالیں تو آپ کو کچھ خطے، کچھ علاقے، کچھ ممالک زیادہ ترقی یافتہ نظر آئیں گے، کچھ ممالک کم ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ پسماندہ ممالک نظر آئیں گے۔ یعنی کہ تین طرح کے ممالک پائے جاتے ہیں۔ ترقی یافتہ وہ ممالک جن کا معیار زندگی، فیکس آمدنیاں، صحت کی، تعلیم کی سہولتیں انتہائی جو ہے نا سطح پہ پہنچ چکی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک وہ ہیں جو ابھی ترقی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، ابھی وہ ترقی یافتہ ممالک والی سٹیج تک نہیں پہنچ پائے۔ عزیز طلبہ، پسماندہ ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ معیار زندگی، تعلیم، صحت اور جو کھانے پینے کی جو سہولتیں ہیں وہ ناکافی ہیں، اور بہت زیادہ آبادی جو ہے خطے غربت سے جو ہے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، یعنی کہ ان کو خوراک، رہائش اور لباس کی سہولیات بھی میسر کم آتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر اور پھر غیر ترقی یافتہ یا پسماندہ ممالک، معاشیات ان کی ترقی میں، ان کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ معاشی زندگی میں اس کی اہمیت اور افادیت محتاج بیان نہیں ہے۔ درجہ ذیل دو طرح کی جو اہمیت ہے، افادیت ہے عزیز طلبہ معاشیات کی، ایک تو ہے علمی افادیت اور دوسرا کیا ہے؟ عملی افادیت۔ علمی افادیت کا تعلق عزیز طلبہ ہماری شعور سے ہے، ہماری سوچ سے ہے، ہمارے علم سے ہے، ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری سوچ بڑھتی ہے، ہمیں جو ہے نا دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اپنے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے،
کہ لوگ جو ہیں کیسے کما رہے ہیں، خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ہمارا معیار زندگی کیا ہے اور ہمارے مقابلے میں دیگر ممالک کا، دیگر دنیا کا معیار زندگی کیا ہے۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ عزیز طلبہ کہ شعور کی پختگی، انسان میں سوچ و بچار اور مسائل کو سمجھنے اور انہیں حل کرنے کی صلاحیت دراصل علم معاشیات سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی سوچ سمجھ اور شعور آ جاتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے حالات حاضرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے لگ جاتا ہے، غور و فکر کرنے اور تحقیق و تجسس کی قوتیں اجاگر ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ارد گرد وہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں روٹین کی بنیاد پہ، ڈیلی بیسس پہ جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں معاشرے میں، ان پہ وہ نظر رکھتا ہے، غور کرتا ہے، اور کیوں ہے، کیسے ہے کا آنسر جو ہے عزیز طلبہ وہ جو ہے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون؟ جو معاشیات کا علم جانتا ہے۔ عزیز طلبہ شعور پختہ اور ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے، ہاں جی، میچورٹی آتی ہے، انسان سمجھتا ہے، حالات کو سمجھتا ہے، ٹھہراؤ آتا ہے، سوچ جو ہے ذہنی بیداری پیدا ہوتی ہے۔ بیداری کا مطلب ہے کہ اس کا ذہن ایکسپٹ کرتا ہے تبدیلیوں کو، چینجز کو، شوق نظر اور وسعت عقل نصیب ہوتی ہے، براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے عزیز طلبہ، وہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے عزیز طلبہ۔ یہ جو تمام جو یعنی کہ ایک طالب علم میں، یا ہم یوں کہہ لیں کہ ایک شہری میں جو صلاحیتیں پیدا کرنے میں معاشیات کا براہ راست تعلق ہے۔ دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ جو عزیز طلبہ وہ ہے معلومات میں اضافہ۔ عزیز طلبہ تعلیم کا بنیادی مقصد ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ارد گرد کے حالات، واقعات پہ نظر رکھیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سارے اب کہتے ہیں نا کہ دنیا ایک یعنی کہ گلوبل ولیج ہے، ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو فوراً ہم دیکھتے ہیں، وہ ہمارے نیوز چینلز پہ جو ہے ہمیں، یا ہمارے جو ہے نا سیل فون پہ، لیپ ٹاپ پہ، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم تک، فیس بک جو ہے نا واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے ہم تک وہ معلومات پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ یہ اسی طرح علم معاشیات بھی اپنے پڑھنے والوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے سراؤنڈنگ میں، ارد گرد میں جو حالات اور واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ لے۔ بین الاقوامی سطح پہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، معاشی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک ملک سپر پاور ہے، ایک ملک سپر پاور بننے جا رہا ہے، ایک ملک سپر پاور تھا۔ اسی طرح سے یہاں سے لوگ پاکستان جو ہے، اسی طرح سے جو ہے نا دیگر ممالک سے، برے صغیر سے لوگ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ روزگار میسر ہے، یہاں پہ وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ لوگ مغرب کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ وسائل موجود ہیں، وسائل کا بہتر استعمال موجود ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ ڈیو ٹو اکنامکس۔ اس کے علاوہ جو معاشی تبدیلیاں جو رونما ہو رہی ہیں، افراط زر، مہنگائی کو کہتے ہیں عزیز طلبہ، افراد کہتے ہیں بہتات کو، زر کی بہتات، افراط زر، جب بہت زیادہ زر سے چند ایک اشیاء خریدی جائیں، یعنی کہ زر کی مقدار میں اضافہ، زر کی قدر میں کمی، اور اشیاء کی قیمتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال کو کیا کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ افراط زر۔ اس کے ساتھ افراط آبادی، آبادی کا بڑھنا، کتنا بڑھنا؟ وسائل سے زیادہ بڑھنا۔ ہم پاکستان جیسے ممالک کا یہ مسئلہ ہے کہ آبادی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور معاشی ترقی یا وسائل اس طرح سے نہیں بڑھ رہے۔ تخفیف قدر زر، تخفیف کہتے ہیں کمی، زر کی قدر میں کمی۔ عزیز طلبہ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل زر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، جس سے اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں۔ اس کی وجوہات
جو ہے ایک وجہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں عزیز طلبہ، وہ یہ ہے کہ ہماری برآمدات کم ہے، یعنی کہ ہم باہر کم چیزیں بھیجتے ہیں، درآمدات زیادہ ہیں، باہر سے چیزیں زیادہ منگواتے ہیں، اس لیے ہمیں ادائیگیاں زیادہ کرنی پڑتی ہیں، ہماری وصولیاں کم ہوتی ہیں، اس کا پریشر جو ہے ہمارے زر پہ ہوتا ہے۔ اس طرح وہ جو مہنگی چیز وہاں سے یہاں آتی ہے تو وہ یہاں پہ بھی مہنگی بکتی ہے، ہمارے زر کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ قیمتوں پر کنٹرول ہے، ہاں جی، یہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے پرائز کنٹرول کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، سنتے ہوں گے آپ لوگ عزیز طلبہ، چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے قیمتوں پر۔ بعض چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں حکومت، بعض چیزوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں حکومت کے ہاتھ سے، اور بعض چیزوں پہ حکومت جو ہے ایک قیمت مقرر کر دیتی ہے۔ منصوبہ بندی، پلاننگ، ہاں جی، عصر حاضر میں آج کی دنیا میں عزیز طلبہ کوئی بھی ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ منصوبہ بندی نہیں اپناتا۔ سرد بازاری، کاروباری حالات کا مندہ ہونا، سرد پڑ جانا، ٹھنڈا پڑ جانا، یعنی کہ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں عزیز طلبہ کہ اشیاء کی پیداوار کارخانوں میں، سٹورز میں، دکانوں پہ موجود ہے، لیکن لوگ خرید نہیں رہے۔ رسد موجود ہے، طلب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس آمدنیاں نہیں ہیں، لوگ خریدنا آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ کارخانہ دار جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ آگے چیزیں بک نہیں رہی، آہستہ آہستہ وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی پروڈکشن کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے، ایون کہ وہ کارخانے کو بند کر دیتا ہے، اور وہاں پہ لوگ جو روزگار جن کو میسر تھا وہاں پہ وہ کیا ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ؟ بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ گرم بازاری کیا ہے؟ گرم بازاری ہر طرف اشیاء خرید و فروخت میں اضافہ، ہم کہہ سکتے ہیں اشیاء پیدا ہو رہی ہیں، فروخت ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، پھر پیدا ہو رہی ہیں، جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں آگے بک جاتی ہیں، پھر اور پیدا ہوتی ہیں، ہر روپیہ پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں منتقل ہونا، گرم بازاری کہتے ہیں۔ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے معاشیات کا پڑھنا، معاشیات کا علم ہونا عزیز طلبہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ تیسرا نقطہ، تیسرا پوائنٹ جو ہے عزیز طلبہ علمی جو افادیت کا ہے وہ ہے قوت استدلال میں اضافہ۔ عزیز طلبہ معاشیات کے مطالعے سے ذہن کی پختگی کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں مسائل جو ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس ٹھوس اور جاندار مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ انسان کی سوچ، کیونکہ سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ، کریٹیوٹیز، تخلیقی قوتیں اجاگر ہوتی ہیں، اس لیے وہ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کا جو الٹرنیٹو ہے یا سلوشن جو ہے وہ ضرور مائنڈ میں رکھ لیتا ہے۔ اس کے پاس متبادل کئی سوچیں آ جاتی ہیں، کئی راستے آ جاتے ہیں، مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر لیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ جو ہے معاشیات کی مدد سے اسے میسر ہے۔ عزیز طلبہ اب ہم جاتے ہیں آگے نیکسٹ ٹاپک پہ، اسی کوشچن کا، وہ ہے عملی افادیت کیا ہے۔ ابھی تک تو ہم نے علمی افادیت پہ جو ہے نا ڈسکس کیا ہے، اب ہے عملی افادیت، پریکٹیکلی معاشیات کو پڑھنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا معاشیات کو کیوں پڑھیں، معاشیات کو لوگ کیوں رکھتے ہیں، یہ علم ہمارے لیے کیا اہمیت اور افادیت رکھتا ہے۔ ایک بنیادی کوشچن ہے آج کا جو یہ کوشچن ہے۔ سب سے پہلے ہاں جی، عملی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ معاشیات علم بھی ہے اور فن بھی ہے۔ علم پڑھنے کی حد تک، معلومات کی حد تک، نالج گین کرنے کی حد تک، اور پریکٹیکل کیا ہے، اس کا امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ، اس کو نافذ کرنا، یہ بھی علم معاشیات کے یوں کہہ لیں کہ بنیادی اس کے جو افادیت میں اس کا جو ہے حصہ ہے۔ عزیز طلبہ معاشی مسائل کا حل سب سے پہلے افراط آبادی، افراط زر، بے روزگاری، ادائیگیوں کے توازن میں خرابی، زرعی اور صنعتی پسماندگی جیسے مسائل
جو کسی بھی معاشرت میں درپیش ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے علم معاشیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ علم معاشیات ہی ایسا علم ہے جو ان مسائل کو سمجھنے، ان کی وجوہات کو جاننے اور ان کو دور کرنے، ان کو حل کرنے کے اقدامات تجویز کرنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرا اس کا نقطہ عزیز طلبہ، صارفین کی مدد۔ صارف اشیاء کو استعمال کرنے والا، یوز کرنے والا، جب وہ بازار میں جاتا ہے دو چیزیں اس کے مائنڈ میں ہوتی ہیں عزیز طلبہ، ایک وہ جو قیمت دے رہا ہوتا ہے وہ، اور دوسرا اس شے کا افادہ۔ افادہ کیا ہے؟ معاشیات میں افادے سے مراد کسی شے کی وہ صلاحیت ہے عزیز طلبہ جس سے ہماری خواہشات کی تسکین ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہم اگر اچھے والی چیز لینے بازار میں گئے ہوئے ہیں تو اس کی زیادہ قیمت دینے کے لیے کیوں تیار ہوتے ہیں؟ کہ ان کا جو افادہ ہے، اس کا افادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہماری نظر میں۔ اور جو ہلکی والی چیز ہوتی ہے ہم اس کی کم قیمت دیتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں اس کا افادہ کم ہے۔ تو معاشیات ایک صارف کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ کیسے وہ کم سے کم خرچ میں زیادہ سے زیادہ افادہ رکھنے والی اشیاء جو ہے وہ خرید سکتا ہے۔ اس کے لیے معاشیات میں دو انتہائی اہم قانون بھی موجود ہیں عزیز طلبہ، قانون تقلیل افادہ مقتدم اور قانون مساوی افادہ مقتدم۔ نیکسٹ چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کا مقصد، ان قوانین کا مقصد بھی صارف کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہوئے افادے کو، پروڈکٹ کے افادے کو، شے کے افادے کو دیکھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عزیز طلبہ معاشیات کی رہنمائی سے ہی میسر ہیں ایک صارف کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ، آجروں کی رہنمائی، آجروں کی مدد۔ آجر، انٹرپرینور، عزیز طلبہ آجر پیدا کار کو کہتے ہیں، چیزیں بنانے والے کو کہتے ہیں، پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، کارخانہ دار کو کہتے ہیں۔ ایک کارخانہ دار کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پروفٹ کو، منافع کو زیادہ کرنا چاہتا ہے، تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا خرچ، الٹیمیٹلی خرچ کو کم کر کے، ایکسپینسز کو کم کرے، پروڈکٹ کو بڑھائے، پیداوار کو بڑھائے، سیل بڑھے گی، منافع بڑھے گا۔ یہ رہنمائی معاشیات فراہم کرتی ہے آجر کو کہ کیسے اس نے خرچ کو کم کرنا ہے، پیداوار کو بڑھانا ہے تاکہ اس کا منافع میں کیا ہو سکے، اضافہ ہو سکے۔ نیکسٹ، تاجروں کو مفید مشورے۔ تاجر وہ ہستی ہے، وہ شخص ہے جو بنی بنائی چیزیں، تیار شدہ اشیاء ایک جگہ سے خرید کر دوسری جگہ فروخت کرتا ہے۔ اب اسے کیا چاہیے؟ پروفٹ چاہیے، منافع چاہیے، سیل میں اضافہ چاہیے، پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کہاں کہاں پہ ہے۔ جو وہ بزنس کرتا ہے وہ کہاں کہاں اسے زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے، کہاں اسے چیز سستی مطلب خریدنے میں سستی پڑتی ہے، کہاں وہ اسے مہنگے داموں فروخت کر سکتا ہے تاکہ وہ کیا منافع کو زیادہ حاصل کر لے۔ یہ ساری معلومات اسے علم معاشیات فراہم کرتا ہے عزیز طلبہ۔ مزدور اور کسان کی بھلائی۔ مزدور کارخانہ دار کے ساتھ آئے روز دیکھتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے خبروں میں، اسٹرائک ہو گئی ہیں، ہڑتالیں ہو گئی ہیں، تالہ بندیاں۔ کیوں؟ اختلافات کی وجہ سے۔ اب اگر ایک مزدور کو علم معاشیات سے واقفیت ہے تو اسے اپنی اہمیت کا علم ہوگا، اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ ان کی جو مین پاور ہے
یعنی کہ ان کی محنت سے کارخانہ دار کتنی چیزیں پیدا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، اسے پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، وہ اپنے حق کے لیے متحد ہو جاتے ہیں، یونینز بنا لیتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اپنی اجرتیں جو ہیں، ویجز، اجرتیں، ان کو کیا کر لیتے ہیں، بلند کروا لیتے ہیں۔ کسان، عزیز طلبہ، کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، الٹیمیٹ مقصد فصلیں اگانا، بیچنا، منافع حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایک کسان، عزیز طلبہ، ایک فصل جب کاشت کرتا ہے اس کے بعد اسے 6 ماہ تک تقریباً انتظار کرنا پڑتا ہے کہ وہ فصل تیار ہوگی اور اسے مارکیٹ میں وہ فروخت کرے گا۔ اب فروخت کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے آئیں گے، دولت آئے گی، کیونکہ اس نے بہت سارے آگے پلان بنائے ہوتے ہیں، بچوں کی شادی بیاہ ہے، بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ ہے، گھر بنانا ہے، تو ان پہ خرچ ہے۔ اب ایک کسان کے لیے علم معاشیات انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ وہ اس طرح، عزیز طلبہ، کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسان جو ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو وہ بروکرز، دلال، کمیشن ایجنٹ، آڑتی، ان کے ہاتھ میں یرغمال ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں وہ سستے داموں فروخت کر دیتا ہے۔ وہ 6 ماہ محنت کرتا ہے بیچارہ، اسے اتنا پروفٹ نہیں ہوتا جتنا کہ یہ جو درمیان والے لوگ ہیں یہ پروفٹ لے جاتے ہیں، عزیز طلبہ۔ اب علم معاشیات اسے اس قابل بنا دے گی کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی اچھی قیمت کیسے حاصل کر سکتا ہے، کیسے ان کمیشن ایجنٹ، دلال، آڑتی، ان سے جو ہے کیسے جان چھڑوا سکتا ہے، یہ رہنمائی معاشیات سے اسے میسر ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، عزیز طلبہ، وہ ہے سیاستدان کی رہنمائی، وزیر مالیات کی رہنمائی۔ سیاستدان کون ہوتے ہیں؟ جو سیاست کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ ڈالتی ہے عوام ان کو، پھر ان میں سے کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے، زیادہ ووٹ لے جاتا ہے، وہ اسمبلی میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ وہ وزیر بنتے ہیں، پھر انہی میں سے کوئی وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے۔ اگر انہیں علم معاشیات سے واقفیت ہے، یعنی کہ اگر سیاستدان کو علم معاشیات کا نالج ہے تو وہ اپنے ملک کے مسائل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے، ان کے حل کرنے کے لیے بہتر اقدامات کر سکیں گے، کیونکہ عزیز طلبہ کسی چیز کا بہتر حل تبھی آئے گا نا جب ریزنز کا پتہ ہوگا، مسائل کا پتہ ہوگا، وجوہات کا پتہ ہوگا، تو بہتر طریقے سے ان کا حل بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اور یہ پروسیس، یہ رہنمائی سیاستدانوں کی علم معاشیات سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی کے ساتھ عزیز طلبہ، وزیر مالیات کی بھی رہنمائی۔ وزیر مالیات، فنانس منسٹر، خزانے کا وزیر، سنتے ہوں گے آپ لوگ عزیز طلبہ، ہر سال جون میں قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کرتا ہے، ٹیکس امپوز کرتا ہے، ٹیکس لگاتا ہے، کسی پہ کم کرتا ہے، کسی پہ زیادہ کرتا ہے۔ یہ سارا جو نالج ہے اسے بہتر طریقے سے اسے گائیڈنس جو ہے بجٹ بناتے وقت، بجٹ کیسا ہونا چاہیے، ٹیکسز کی جو نوعیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، کن پروڈکٹس پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے، کن جو ہے نا اشیاء پہ کم ٹیکس لگایا جائے، کہاں سے حکومت کو، گورنمنٹ کو آمدنی زیادہ حاصل ہو سکتی ہے، کہاں پہ حکومت جو ہے بہتر طریقے سے خرچ کر کے عوام کی بھلائی کے لیے خرچ کر سکتی ہے۔ تو یہ نالج عزیز طلبہ، یہ علم جو ہے ایک وزیر کو، وزیر مالیات کو علم معاشیات کے ذریعے آ سکتا ہے۔
نیکسٹ عزیز طلبہ وہ ہے غربت دور کرنے میں مدد. ہاں جی عزیز طلبہ، عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے جب ہم اپنی ڈگری مکمل کر لیں تو ہم گورنمنٹ جو ہے ہمیں جاب دے. ایک گورنمنٹ جاب کا ہمارے مائنڈ میں سیٹ اپ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے. عزیز طلبہ، معاشیات، علم معاشیات ایک طالب علم کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے ڈگری مکمل کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے. وہ اپنا کاروبار کرنے کے لیے اپنے جو موجودہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے وہ قابل ہو جاتا ہے علم معاشیات کے مطالعے کے بعد. عزیز طلبہ، دنیا میں جتنے بھی ممالک نے ترقی کی ہے، لوگوں ان کا معیار زندگی بلند کیا ہے، شرح غربت میں کمی ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف معاشیات کی مرہون منت ہے. آگے ہے دولت کی مساویانہ تقسیم، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ. عزیز طلبہ، معاشرہ اس وقت قائم رہ سکتا ہے جب وہ انصاف پہ مبنی ہو. اگر معاشرہ بدامنی کا شکار ہے، لوٹ کھسوٹ، مار دھاڑ، چوریاں، ڈکیٹیاں، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ اور ناجائز منافع، یہ وہ معاشرے کے جرائم ہیں جو معاشرے میں افراتفری پیدا کرتے ہیں، بے چینی پیدا کرتے ہیں. یعنی کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں میں سرکولیٹ کرتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، مرتکز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ امیر سے امیر تر ترین بن جاتا ہے. چند خاندان امیر سے امیر تر ترین ہو رہے ہیں، جبکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ یوں سمجھیں اگر دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے تو معاشرے میں بدامنی ہوگی، کیونکہ وہ جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ ان کے وسائل پہ جو ہے نا چند ایک لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو وہ غیر اخلاقی، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. لوٹ کھسوٹ، چوریاں، قتل و غارت یہ پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر معاشرے میں امن چاہیے عزیز طلبہ، اگر معاشرہ پروگریسو چاہیے، ترقی کرتا ہوا معاشرہ، تو پھر انصاف کا ہونا ضروری ہے. انصاف معاشی اعتبار سے. اب اس کا بہترین طریقہ جو ہے، بہترین ذریعہ جو ہے عزیز طلبہ، وہ یہ ہے کہ امیروں پہ ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں پہ ان کو ریلیکسیشن دی جائے، ان کو جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے، ان کو گھر بنا کے دیے جائیں، ان کو میڈیکل ایجوکیشن کی سہولتیں میسر آنی چاہیے. یہ پروسیس، اس طرح کا عمل جو ہے ایک ماہر معاشیات، یا یوں کہہ لیں کہ علم معاشیات ہمیں دولت کی مساوی تقسیم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے عزیز طلبہ. نیکسٹ ہے عاملین پیدائش کی کارکردگی کا جائزہ. ہم جانتے ہیں 4 عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. ان کو پیدا کرنے کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، عاملین پیدائش کی کارکردگی کا جائزہ، علم معاشیات سے ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، یہ مل کر جو پیدائش دولت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان کی کارکردگی کیا ہے، زمین کا کتنا حصہ ہے، محنت کا کیا کردار ہے، سرمایہ کیا رول ادا کرتا ہے یا کتنا حصہ ڈالتا ہے، اسی طرح سے تنظیم، آرگنائزر، مالک، اونر، وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. عزیز طلبہ، یہ نالج، یہ علم ہمیں علم معاشیات سے بہتر طریقے سے میسر آ سکتا ہے.
ذریعہ معاش میں آسانی، ذریعہ معاش تلاش کرنے میں آسانی۔ عزیز طلبہ، علم معاشیات طالب علم کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے، دوسروں کا ویٹ نہ کرے، دوسروں کا سہارا نہ ڈھونڈے، بلکہ وہ خود اس قابل ہو جائے کہ وہ سپیس اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کی سپیس بن رہی ہے، کہاں پہ وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، کہاں پہ وہ بہتر روزگار اسے جو نا حاصل کرنے کہ وہ قابل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی علم معاشیات سے میسر ہے۔ اچھا شہری بننے میں مدد۔ عزیز طلبہ، اچھا شہری، ایک پازیٹیو اچھا مثبت شہری وہ ہوتا ہے جو وطنیت یعنی کہ وطن کی محبت رکھتا ہو اور احساس رکھتا ہو، اور یہ احساس، یہ محبت اگر اسے معلومات میں اضافے، اسے حالات حاضرہ یعنی کہ اپنے سراؤنڈنگ میں سے واقفیت، اور اسی کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ اگر یہ تمام معلومات علم معاشیات اسے مہیا کرتا ہے تو وہ ایک اچھا مثبت شہری بن سکتا ہے، حکومت کی کارکردگی پہ نظر رکھتا ہے، اگر اچھے کام ہیں تو اپریشیٹ کرتا ہے حکومت کے، اگر غلط کام ہے تو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، پالیسیز غلط ہیں نظر رکھتا ہے، تنقید کرتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ وہ ہے ترقی بذریعہ عمل، معاشی منصوبہ بندی۔ ماڈرن ایج میں، اس گلوبل ولیج ورلڈ میں کوئی بھی ملک معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ باقاعدہ پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی نہ کی جائے۔ پلاننگ، 5 سالہ منصوبہ، 8 سالہ منصوبہ، 20 سالہ منصوبہ۔ رشیا سے یہ پلاننگ، روس وہ ملک ہے جس سے یہ پلاننگ کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہوا۔ دنیا میں جتنے ممالک نے ترقی کی ہے، آپ دیکھ لیں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جاپان، دوسری جنگ عظیم میں جاپان تہس نہس ہو گیا تھا، آج ترقی یافتہ ممالک میں کی صف میں شامل ہے۔ کس طرح؟ منصوبہ بندی کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے۔ ہم بھی اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کو ترقی یافتہ کرنا چاہتے ہیں، خود کو ترقی یافتہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پلاننگ، منصوبہ بندی کے ذریعے کر سکتے ہیں عزیز طلبہ۔ اور یہ معلومات، یہ طریقہ علم معاشیات بہتر طریقے سے جو ہے اسے کر سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جو کہ انتہائی اہم ٹاپک تھا، انتہائی نالجبل۔ اسے بار بار سنیں، بکس ہیں تو بار بار پڑھیں۔ انتہائی اہم معلومات کا یہ ٹاپک تھا عزیز طلبہ۔ آج نہ صرف یہ ہمارا ٹاپک مکمل ہوا، بلکہ آج ہمارا یہ چیپٹر بھی مکمل ہو گیا ہے، فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا عزیز طلبہ۔ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔